السلام علیکم دوستو، خدا اور محبت کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ تیمور اور ماہی کی شادی کے بعد جب وہ لوگ ملتان واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ناظم شاہ کے مخالفین ان پر حملہ کرتے ہیں اور حملے کا نشانہ تیمور بن جاتا ہے۔ وہ لوگ جب ان پر گولیاں چلاتے ہیں تو تیمور کو گولی لگتی ہے، جس سے تیمور وہیں پر مر جاتا ہے۔ تیمور چونکہ ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے تو ان کی گاڑی کو زور سے ایک دھچکا لگتا ہے، جس سے ماہی کا سر بھی سائیڈ ونڈو سے ٹکراتا ہے اور ماہی کے بھی چوٹ لگتی ہے۔ اور دوسری طرف تیمور کا بھائی سکندر اور اس کی ماں بہت ہی شوق میں ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ سکندر تیمور کی طرف دیکھی جاتا ہے کیونکہ تیمور کو گولی لگتی ہے، اور ماہی اور سکندر سب لوگ بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور سب لوگ رونے لگ جاتے ہیں۔ نورا بھاگتے ہوئے آتا ہے اور ناظم شاہ اور کاظم شاہ کو بتاتا ہے کہ ماہی بی بی کی گاڑی پر دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے، اور وہ یہیں پر رک جاتا ہے اتنی بات کہہ کر کہ وہ ملتان لے گئے ہیں تیمور کو۔ اس کے بعد کی بات وہ نہیں بتاتا، لیکن جب ناظم شاہ اس سے زبردستی پوچھتا ہے تو نورا ڈرتے ہوئے اس کو یہ بتاتا ہے کہ تیمور کی سانسیں تو وہیں پر رک گئی تھی، وہ وہیں پر فوت ہو گیا تھا۔ اور دوسری طرف زنان خانے میں فقیراں جب سب عورتوں کو یہ بتاتی ہے کہ ماہی کے خاوند کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان لوگوں پر کسی نے حملہ کر دیا ہے، تو سب لوگ صدمے میں آ جاتے ہیں۔ مزار پر پیر بابا بھی یہی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی پریشانی میں ہوتے ہیں۔ دوسری طرف تیمور کا جنازہ پڑھانے کے بعد جب اس کو دفنایا جاتا ہے اور سب لوگ قبرستان میں اس کی قبر پر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ناظم شاہ ادھر بھی بہت غصے میں نظر آ رہا ہوتا ہے، جبکہ تیمور کا بھائی سکندر بہت ہی صدمے میں ہوتا ہے اور وہ رو رہا ہوتا ہے۔ اس کو اس وقت بھی تیمور کا وہ چہرہ یاد آ رہا ہوتا ہے جب وہ شادی کے لیے تیار ہو رہا تھا اور وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ کاظم شاہ ناظم شاہ کو ایک سائیڈ میں بلاتا ہے اور قبرستان میں ہی ناظم شاہ کو تھپڑ دے مارتا ہے، جس سے ناظم شاہ بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے، اور دوسری طرف اس کی آنکھ میں آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ کاظم شاہ اسے کہتا ہے کہ تم نے میری ساری زندگی کی بنی بنائی عزت کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، جسے میری 7 نسلیں بھی دوبارہ واپس نہیں لا سکتی۔ ناظم شاہ یہ سن کر بہت ہی غصے میں ہوتا ہے اور وہ رونے والا چہرہ بھی بنایا ہوا ہوتا ہے اس نے۔ دوسری سائڈ پہ لاہور میں فرحاد کی فیملی بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کی ماں کو بار بار صدمے لگتے ہیں اور وہ یہی پوچھتی ہے کہ میرا فیدی کہاں ہے، اور سب لوگ اس کو کوئی جواب نہیں دے پا رہے ہوتے۔ لیکن اس کا باپ یہی بولتا ہے کہ تم لوگوں کو اب اس کی ماں کو کچھ نہ کچھ جواب تو دینے پڑیں گے، ہم لوگوں کو اب صبر کرنا پڑے گا۔ اور وہاں پر سکندر کی محبوبہ جو کہ کوٹھے والی ہوتی ہے، وہ ایک پارٹی میں ہوتی ہے اور وہاں پر اس کو کسی کی کال آتی ہے اور وہ لوگ اسے بتاتے ہیں کہ سکندر کے بھائی تیمور کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان لوگوں پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ تو وہ بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے اور پریشانی کے عالم میں وہاں سے فون لے کر اٹھ کر دوسری طرف جاتی ہے، اس کے پیچھے اس کی انا جی بھی آتی ہے اور وہ اس کو بھی یہی بتاتی ہے کہ سکندر کے بھائی پر کسی نے حملہ کر دیا ہے اور ہمیں ابھی ملتان جانا چاہیے۔ وہاں سب لوگ اسی صدمے میں ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ ماہی بھی رو رہی ہوتی ہے، وہ اپنی شادی کا جوڑا بھی پھاڑ دیتی ہے، اور اسی ٹینشن میں سب لوگ ہوتے ہیں کہ اب اس صدمے سے ماہی کو کیسے نکالا جائے گا۔ اس کی بھابھی اور اس کی دوست بہت ہی پریشان ہوتی ہیں۔ ناظم شاہ فاتحہ پر بیٹھے ہوئے بھی اپنے مونچھوں کو تاؤ دے رہا ہوتا ہے اور اس کی اکڑ ابھی تک بھی نہیں گئی ہوتی۔ وہ غصے سے بس یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبکہ ماہی کی فیملی ناظم شاہ، کاظم شاہ اور اس کی ماں اور بھابھی یہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ماہی کو یہاں سے گھر کیسے لے کے جائیں گے، جس چیز کی وہ اس کی ساس سے اجازت مانگ رہے ہوتے ہیں۔